السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آئی ہوں اپنے بچوں کے اسکول پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں، تو سوچا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں، آپ لوگ اسکول بھی دیکھ لیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں گی کہ ابو دھابی میں ایڈمیشن کب ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، کیونکہ ہر پیرنٹس کا یہی سوال ہوتا ہے کہ کس اسکول میں ایڈمیشن لیں، فیس اسٹرکچر، ڈاکومنٹس، ایج کرائٹیریا، اتنا سب کنفیوز کر دیتا ہے نا دماغ میں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے کمپلیٹ ایڈمیشن انفارمیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ، سمپل اور کلیئر وے میں۔ تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے بیسٹ ڈیسیجن لے سکیں۔ اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن ٹائم پہ کروا سکیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، میرے بچے جو ہے نا وہ شائننگ اسٹار میں پڑھتے ہیں، اور یہ انڈین اسکول ہے، اور یہ اسکول جو ہے نا یہ آپ کو شابیہ میں ملتا ہے، ابو دھابی شابیہ میں۔ اور شابیہ میں آپ کو ہر طرح کے اسکول ملیں گے، جیسا کہ آپ کا پاکستانی، انڈین، برٹش، عربک، امریکن، ہر طرح کے اسکول جو ہے نا وہ آپ کو شابیہ میں نظر آئے گا۔ تو اگر آپ یو اے میں آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں تو اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کا سارا مائنڈ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، جو آپ لوگ کنٹری سے آتے ہیں نا، اپنی کنٹری سے آتے ہیں، یہاں موو ہوتے ہیں، ابھی آپ لوگ آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں، تو یہاں پہ جو نا آپ کا جو آنے والا منتھ ہے نا وہ آپ کا سپٹمبر یا اکتوبر ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہاں موو ہو رہے ہیں نا تو آپ کو یہاں پہ سپٹمبر اکتوبر میں یہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں جو ایڈمیشن جو ہے نا وہ اکتوبر سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے نا، سمجھ لیں ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکے ہیں، چاہے دبئی میں رہ رہے ہیں، فجیرہ میں رہ رہے ہیں، راس الخیمہ میں رہ رہے ہیں یا ابو دھابی میں رہ رہے ہیں، تو یہاں جو ہے نا ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو نا موو ہو رہے ہیں نا تو آپ نے یہاں پہ سپٹمبر اکتوبر کے اسٹارٹ میں آپ نے یہاں پہ آنا ہے۔ اچھا، یہاں آنے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹس کی کیا کیا ضرورت پڑے گی؟ پہلے تو ہم ڈاکومنٹس پہ بات کر لیں، کیونکہ جب آپ یہاں موو ہو رہے ہیں تو آپ کو ڈاکومنٹ بھی ساتھ لانے ہیں نا اپنے۔ تو ڈاکومنٹس میں آپ کو کیا کیا چیزیں ضرورت ہے؟ اگر آپ وزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں تو آپ کے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کا مائنڈ کلیئر کر دوں، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ وزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں اور ایکسٹینڈ کر لیں گے، 3 مہینے کا ویزا جو ہے نا ہم ایکسٹینڈ کر لیں گے، اس طرح ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے دیں گے، تو آپ کے بچے کا وزٹ ویزے پہ ایڈمیشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ریزیڈنس پہ آ رہے ہیں تو بچے کا ایڈمیشن پھر پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو ہے نا ڈاکومنٹس کی کیا کیا ضرورت پڑے گی؟ ڈاکومنٹس میں نا آپ کو پاسپورٹ کی کاپی چاہیے، ٹھیک ہے نا، پیرنٹس کی، یعنی فادر، مدر اینڈ چائلڈ، جس بچے کا آپ ایڈمیشن کرا رہے ہیں نا اس کے پاسپورٹ کی کاپی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو فوٹو چاہیے، پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے آپ کے پیرنٹس کے، فادر، مدر اینڈ چائلڈ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ کا ایمریٹس آئی ڈی ہونا چاہیے، جب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو آپ کا ایمریٹس آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو ایمریٹس آئی ڈی کارڈ چاہیے پیرنٹس کا، فادر، مدر اینڈ چائلڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے آ رہے ہیں تو آپ کے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، تو برتھ سرٹیفکیٹ بھی آپ کا لازمی ہے، وہ آپ کا اٹیسٹیشن ہونا چاہیے یو ای کونسل سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا بچے کا آتا ہے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ کا بچہ پہلے سے ہی اسکول میں پڑھ رہا تھا، اگر آپ کا بچہ یہاں پر ہے، یو ای میں ہی ہے، اور وہ پڑھ رہا تھا دوسرے اسکول میں، تو آپ کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اگر آپ دوسرے اسکول میں موو کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی کنٹری سے آ رہے ہیں تو اپنی کنٹری میں اگر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے تو اس اسکول کا جو نا آپ کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، وہ بھی اٹیسٹیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے بچے کا ویکسین ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کا بچہ یعنی بورن ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے بچے کی ویکسین شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ویکسین کارڈ جو ہے نا آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اگر آپ باہر موو ہوتے ہیں تو آپ کو بچے کا ویکسین کارڈ سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ ایڈمیشن میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ساتھ لے کر آئیں بچے کا وہ ویکسین کارڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا ریزیڈنس ویزا کاپی۔ ریزیڈنس ویزا جب آپ کا وہ لگتا ہے، یعنی ویزا لگتا ہے ریزیڈنس ویزا، تو اس کی کاپی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جہاں آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ولا میں رہ رہے ہیں یا اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، تو اس کی بھی کاپی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں جب آپ یہاں پہ موو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ڈاکومنٹس کے بارے میں۔ اچھا جی، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، ڈاکومنٹس ہو گئے۔ اب آپ یہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے بچے کی ایج 4 ایئر ہے، مارچ 31 آپ کا بچہ 4 ایئر کا ہے، تو آپ کا بچے کا ایڈمیشن ہوگا اسکول میں، کیونکہ یہاں 4 ایئر کے بچہ الاؤ ہے، اس کے کم بچہ آپ کا الاؤ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کیا ہوتا ہے پاکستان یا انڈیا میں 2.5 سال کا بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ کا بچہ 4 ایئر کا ہے اور مارچ 31 میں وہ 4 ایئر کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے ایڈمیشن کرانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اسکول میں کیا ہوتا ہے، پاکستانی اسکول میں یا انڈین اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کا پری اسکول ہوتا ہے پہلے، یعنی نرسری ہوتا ہے، پلے گروپ ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پہ کیا ہوتا ہے یو اے میں، بچے کا جو نرسری ہوتا ہے نا وہ ایک الگ ہوتا ہے، یعنی نرسری جو ہے نا انہوں نے ایک الگ بنائی ہوئی، سیپریٹ بنائی ہوئی ہے۔ جب وہ بچہ وہاں پہ پڑھ لے گا اپنی نرسری، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کا اسکول ڈھونڈا
جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے, اسکول جو ہے نا وہ نرسری جو ہے نا وہ وہیں پہ ہی ہوتی ہے, اسکول میں ہی ہوتی ہے. بچے نے پلے گروپ پڑھ لیا, نرسری پڑھ لی, اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اسٹینڈرڈ 1 گریڈ 2 1 2 3 اس طرح وہ پھر اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا اسی اسکول میں. لیکن یہاں ایسا پاسبل نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے نرسری میں پہلے ایڈمیشن کرانا ہے. اگر آپ نے بچے کو پری ایجوکیشن دینی ہے تو آپ نے نرسری میں ایڈمیشن کرانا ہوگا. اس کے بعد جب آپ کا بچہ پڑھ لے گا اس کے بعد آپ نے پھر اسکول ڈھونڈنا ہے اس کے لیے اچھا کوئی. تو جب آپ کا بچہ پڑھ لے گا تو پھر آپ نے اس کو اسکول ڈھونڈنا ہے. اب اسکول ڈھونڈنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ اسکول کون سا اچھا ہے, یہاں پہ کون سا اچھا نہیں, کس اسکول میں ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن کرائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں کہ کیا کون سے اسکول میں کرائیں جو ہمارا بچہ جو ہے نا جیسے ہمارے کنٹری میں پڑھ رہا تھا سیم اسی طرح جو ہے نا اس کو یہاں پہ ایجوکیشن ملے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, یہاں پہ سمپل آپ نے آن لائن آنا ہے. آن لائن میں جو ہے نا آپ کو یہاں پہ ایک ویب سائٹ ملے گی, ایڈیک کے نام سے, ابوظہبی ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ نالج. یہ آپ کی ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کر کے جو ہے نا آپ جب دیکھیں گے تو ابوظہبی کے جتنے بھی اسکول ہیں نا آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پوری لسٹ آ جائے گی آپ کے سامنے, چاہے وہ انڈین اسکول ہو, پاکستانی ہو, امریکن, برٹش, جو بھی اسکول ہوگا نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اس کی ریٹنگ بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ کون سا اسکول زبردست ہے, کون سا گڈ ہے, ایکسیلنٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائیں گے اور پیرنٹس کے ریویو بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ہے نا پھر اپنے بجٹ کے حساب سے جو ہے نا وہ اسکول سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ سلیکٹ کر لیں گے تو بجٹ کے حساب سے آپ نے 2-3 سے اسکول سلیکٹ کرے. جیسے آپ کو کوئی انڈین سمجھ میں آیا, کوئی برٹش سمجھ میں آیا, کوئی پاکستانی اسکول سمجھ میں آیا, تو آپ نے جو ہے نا اسکول سلیکٹ کر لیے. اب اسکول میں آپ نے کیا کرنا ہے, ایڈمیشن فارم فل کرنا ہے. آپ کو آن لائن جو ہے نا جس بھی اسکول پہ آپ کلک کریں گے نا, لائک جیسے اگر آپ پاکستانی اسکول میں کلک کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا. پہلے تو آپ کو ایڈمیشن فیس وغیرہ سب کچھ بتا دی جائے گی. ٹھیک ہے نا, سارا جو بھی کچھ ہوتا ہے خرچہ وغیرہ اسکول کا وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک فارم آئے گا, وہ آپ نے فل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا, فارم جو ہے نا وہ 500 ریفنڈیبل چارجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ نے فارم فل کرنا ہے, سارا کچھ اپنا ڈیٹا اپنا دینا ہے. جب آپ ڈیٹا دے دیں گے تو آپ نے جو ہے نا فارم کو سبمٹ کرنا ہے. جب آپ فارم میں سبمٹ کر دیں گے تو کیا ہوتا ہے 15-20 ڈیز بعد جو ہے نا اگر سیٹس اویلیبل ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ میسج آتا ہے یا پھر ٹھیک ہے میل آتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بچہ کی سیٹس ہوگی وہاں پہ تو آپ کو بلایا جائے گا. ٹھیک ہے نا, آپ کا انٹرویو ہوگا, آپ کے بچے کا انٹرویو ہوگا, یعنی کہ اس کا ٹیسٹ وغیرہ ہوگا. جیسے اسکول میں ہوتا ہے, ہمارے کنٹری میں ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے بچے کا, سیم اسی طرح سے یہاں پہ بچے کا ٹیسٹ لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بچہ ٹیسٹ میں کلیئر ہوتا ہے, اچھا ٹیسٹ بھی کوئی اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جیسے ایک ہوتا ہے اگر پری ایجوکیشن وہ حاصل کرا ہے, یعنی کہ اگر وہ گریڈ یعنی KG1 سے آئے, یعنی FS1 سے آئے, یہاں پہ FS1 کھلاتی ہے. ٹھیک ہے, KG1 کو FS1 مانا جاتا ہے. تو اگر وہ اسٹارٹنگ سے لے رہا ہے تو زیادہ کچھ نہیں ہوتا, صرف برڈ نیم, فروٹ نیم, کلرس نیم, یہ ساری چیزیں جو ہے نا بچوں کو آنی چاہیے. یہی چیزیں جو ہے نا بچے سے پوچھی جاتی ہے, یا پھر اس سے کوئی پویم پوچھ لی جاتی ہے, یا اس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے, ان کا انٹرویو لے لیا جاتا ہے, یعنی مائی سیلف. ٹھیک ہے, اگر کوئی بڑا اسٹینڈرڈ کا ہے, گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 سے اگر وہ بچہ آ رہا ہے تو اس سے جو ہے نا جیسے اسپیلنگس وغیرہ ہوتی ہیں یا فل ان دی بلینکس وغیرہ ہوتی ہیں, بس اسی جو ہے نا حساب سے جو ہے نا بچے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. کوئی زیادہ ہارڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب بچہ اگر ٹیسٹ کلیئر کر لیتا ہے تو کچھ اسکولوں میں ہوتا ہے کہ اسی وقت جو ہے نا آپ کا بچے کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو سلیکٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر اور اسکول میں کیا ہوتا ہے, آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے 1 ویک 2 ویک کا, پھر ٹائم دیا جاتا ہے, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ کلیئر ہے تو وہ پھر آپ کو بلاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. تو جو آپ نے 500 درہم جو آپ نے فارم فل کرنے میں لگا تھا وہ آپ کا ریفنڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کا بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, پھر آپ نے جو ہے نا ایڈمیشن فیس وغیرہ جو ہے نا وہ دینی ہوتی ہے. اچھا, یہاں کے اسکول جو ہے نا وہ منتھلی فیس پے نہیں کرنا پڑتی ہے آپ کو. یہاں جو ہے نا آپ کو 3 مہینے کا چیک دینا پڑتا ہے. مان لیجیے اگر آپ کے بچے کی فیس 15,000 درہم ہے یا 20,000 درہم ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, 3 مہینے کا چیک دینا ہوتا ہے. یعنی فرسٹ سیمسٹر کا چیک دینا ہوتا ہے, یعنی اگر آپ کا بچے کا اسٹارٹ اپریل سے ہو رہا ہے تو اپریل مئی جون آپ کا اس کا دینا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر 3 مہینے کا آپ نے چیک دینا ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ کا جو ہے نا 3 مہینے میں آپ کے جو بچے کی فیس ہے نا ایئرلی وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے جو ہے نا آپ نے اسکول کی فیس پے کرنی پڑتی ہے, منتھلی فیس پے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ اسکولوں میں ہو, لیکن زیادہ تر اسکولوں میں جو ہے نا وہ 3 مہینے کا چیک دینا پڑتا ہے. اوکے, بات کلیئر ہو گئی ہے. اچھا, یہ بات تو ہو گئی ہے ابوظہبی میں. جو لوگ ابوظہبی میں ہیں یا جو لوگ ابوظہبی میں آ رہے ہیں, یہ سب چیزیں ابوظہبی کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ جو ویب سائٹ ہے ابوظہبی کے لیے. جو لوگ دبئی میں آ رہے ہیں, دبئی میں رہتے ہیں یا دبئی میں آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں, تو دبئی کی ویب سائٹ الگ ہے. ابوظہبی والی ویب سائٹ نہیں چلے گی, دبئی کی ویب سائٹ الگ ہے. اس کا نام ہے KHDA کے نام سے. ٹھیک ہے نا, آپ KHDA ویب سائٹ آن کریں گے تو نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے. وہاں پہ آپ کلک کریں گے, سیم جیسے ابوظہبی میں لسٹ اوپن ہو جائے گی, سیم اسی طرح دبئی کی اسکول کی لسٹ اوپن ہو جائے گی. پھر آپ وہ سلیکشن کر سکتے ہیں اپنے بجٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے نا, تو دبئی اور ابوظہبی کی الگ الگ ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے, کہیں آپ سوچیں کہ ایک ہی ویب سائٹ ہے اور ایک کسی کام ہو جائے گا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ابوظہبی کی الگ ہے ایڈیک کے نام سے, اور دبئی کی KHDA کے نام سے.
ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی. اب بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کا، پیرنٹس کا ہوتا ہے. مجھے کافی میسیج آیا تھا کہ انڈین اسکول میں جو ہم اگر ایڈمیشن کراتے تو انڈین رول چلیں گے، یعنی کہ انڈیا کے بارے میں بتایا جائے گا، انڈیا کے کلچر کے بارے میں بتایا جائے گا، انڈیا کے فیسٹیول کے بارے میں بتایا جائے گا. تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسکول جو ہے آپ کا UAE میں، تو آپ کو UAE رول بتائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ آپ انڈین اسکول میں پڑھے تو آپ کو انڈیا ریلیجن کے بارے میں بتایا جائے گا. اسلامی ملک ہے تو اسلامی چیزوں کے بارے میں ہی بتایا جائے گا. ٹھیک ہے. اب مان لیجیے جیسے آپ انڈین اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو انڈیا میں آپ کا ہولی بھی آتا ہے، دیوالی بھی آتی ہے، دشہرا بھی آتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا. تو لیکن یہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں مناتے اور نہ ہی اس کی چھٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک آدھ چھٹی ہوتی ہے، جیسے اونم ہوتا ہے ملیالم کا، یہ ہے کوئی سیلیبریشن کرتے ہیں تو ایک آدھ چھٹی آتی ہے. ایسا نہیں کہ انڈیا میں جیسے بہت ساری چھٹیاں پڑتی ہیں، دیوالی کی، دشہرا کی، بہت ساری چھٹیاں آتی ہیں. تو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بات کلیئر ہو گئی ہے. اور کوئی ایجوکیشن آپ کو ایسا کچھ نہیں بتائیں گے کہ انڈیا کے بارے میں بتا رہے ہیں یا ان کا ریلیجن کے بارے میں بتا رہے ہیں. جو ٹاپک ہے اسی بارے میں بات کریں گے. اگر آپ پاکستان سے ہیں تو انٹرنیشنل اسکول ہوتا ہے، انڈین انٹرنیشنل اسکول ہوتے ہیں. کچھ اسکول میں ہوتا ہے کہ انڈین ہی الاؤڈ ہوتے ہیں اور کچھ اسکول ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ پاکستان سے ہیں اور آپ انڈین اسکول میں کرا رہے ہیں تو آپ کا کیا ہوگا، پھر آپ کا سیکشن جو ہے نا وہ بچے کا الگ کر دیں گے. کیونکہ آپ نے ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک دن اپنے پاکستان جانا ہے تو آپ کو اردو بھی آنی چاہیے نا. تو آپ کا سیکشن الگ کر دیں گے. اگر آپ پاکستانی تو آپ کو اردو دیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ انڈین ہیں تو انڈیا کو زیادہ تر ہندی سلیکٹ کرنی پڑتی ہے. تو سب کے لیے چوائس ہوتی ہے یہاں پہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہی پڑھائی پڑھنی ہے. تو انڈیا والوں کے لیے ہندی ہے اور پاکستانیوں کے لیے اردو ہے. تو سیکشن جو ہے نا وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا بچوں کا جو سیکشن ہے نا وہ انہوں نے کمپلیٹ الگ ہی کرا ہوا ہے. پاکستانی ہیں بچے اور جو سبجیکٹ ہے نا ان کے انگلش اور یہ آپ کا میتھ اور UESST EVS یہ ساری چیزیں کمپلسری ہوتی ہے. عربک وغیرہ یہ ساری چیزیں کمپلسری ہوتی ہے. ہندی اور اردو میں جو ہے نا چوائس ہے، یعنی کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ اردو لیں گے اور اگر آپ انڈین ہیں تو آپ ہندی لیں گے. ٹھیک ہے نا. ان دو سبجیکٹ میں آپ کی چوائس ہوتی ہے. باقی سارے سبجیکٹ جو ہے نا وہ کمپلسری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا. اور پڑھائی جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے. بچے کو جو ہے نا برڈن نہیں ڈالا جاتا ہے کہ بچوں کو ہوم ورک دے رہے ہیں بھر بھر کے دے رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پاکستان میں انڈیا میں یہی ہوتا ہے کہ کام جو ہے نا بھر بھر کے دیتے ہیں اور وہی چیز پھر آپ کو یاد کرنے کو دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسے اسکول میں کچھ بھی نہیں ہے. چاہے آپ پاکستان میں کرائیں، انڈیا میں کرائیں، کہیں پہ بھی کرائیں گے، آپ کو یہاں پہ جو ہے نا رول بنائے ہوئے کہ بچوں کو ہوم ورک نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. اور بچوں کو جو پڑھائی جاتا ہے نا وہ ایکٹیویٹی سے سمجھایا جاتا ہے کہ اگر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا تو ان کو اسی طرح سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ بچوں کو جو ہے نا وہ مائنڈ کلیئر ہے اور ان کو جو ہے نا اچھے سے سمجھ میں آ جائے. تو بچوں کو جو ہے نا یہاں پہ کوئی زیادہ جو ہے نا مشکل پڑھائی نہیں کروائی جاتی. ٹھیک ہے. اچھا میں لوگوں کا مائنڈ کلیئر کرتا ہوں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے اگر ہم پاکستانی ہیں تو انڈیا میں کیوں کرائیں یا برٹش میں کیوں کرائیں، ان کو وہی ماحول دیا جائے گا. تو آپ لوگ جو ہے نا اس چیز سے ٹینشن فری ہو جائیں. دیکھیں ماحول جو ہے نا وہ بچوں کو گھر سے ملتا ہے. اسکول جو ہے نا بچہ صرف 5 یا 6 گھنٹے کے لیے جا رہا ہے اور وہ صرف ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب وہ کسی سے بھی پڑھے، ہندو ٹیچر سے پڑھے یا کسی بھی ٹیچر سے پڑھے، مین ہوتا ہے وہ آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ کو تعلیم دے رہا ہے نا. آپ کا ریلیجن الگ نہیں کر رہا ہے. ریلیجن جو ہے نا وہ آپ کو دیکھ کے فالو کرے گا کہ آپ جو ہے نا جو آپ کریں گے نا بچے کے سامنے، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے فالو کرے گا. کیونکہ آپ کا بچہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ گھنٹے، اسکول وہ صرف 5-6 گھنٹے کے لیے جا رہا ہے. تو آپ اس چیز کا مائنڈ کلیئر کر رہے ہیں. کیونکہ انڈیا میں بھی کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، جو انڈیا میں پڑھ کے مسلمان جو رہ رہے ہیں وہ انڈیا میں پڑھ رہے ہیں نا. تو ایسا تو نہیں ہے نا انہوں نے اپنا ریلیجن الگ کر لیا. ہندو بھی دوست ہوتی ہیں اور بھی طرح کے ریلیجن ہوتے ہیں وہاں پہ. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اپنا جو نا مذہب ہی چینج کر لیا ہے. تو وہاں پہ بھی لوگ پڑھ کے اور رہ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے نا. کیونکہ میرے اپنے وہاں پہ ریلیٹیوس ہیں تو وہ لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو جو گھر کا ماحول ہوتا ہے نا بچہ وہی فالو کرتا ہے. تو آپ اس چیز سے ٹینشن فری ہو جائیں. باقی آپ اپنے بچوں کو سمجھا کے بھیجیں کہ کسی کے ریلیجن کے ٹاپک پہ بات نہیں کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں. کیونکہ سب کے ریلیجن کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بچوں کو سمجھا کے بھیجیں تاکہ کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں. ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے کہ بس کی اور یونیفارم کی اور آپ کے بکس. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو ویب سائٹ کے تھرو مل جائیں گے اور آپ کا بچے کا جب ایڈمیشن ہو جائے گا تو وہ آپ کو اسکول والے بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ اسکول کی بس لگاتے ہیں تو بچے، اگر آپ کا ایک بچہ ہے تو اس کے چارجز ہوتے ہیں 325 درہم پر چائلڈ. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوکیشن پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر زیادہ دور ہے تو اس کے چارجز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لوکیشن پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. اور اگر آپ پرائیویٹ کار لگانا چاہتے ہو تو آپ پرائیویٹ کار بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے چارجز تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں کلیئر. آپ کو میں نے ہر چیز بتا دی ہے. تو اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں آ کے بتا سکتے ہیں. تو آپ کریں گے ویڈیو کا اینڈ. کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے اور آپ کو پوری ڈیٹیل میں نے دے دی ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو مجھے اب اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے جو ہے نا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.